وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ فرمایا جاتا ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دنیا کی محبت کا شکوہ کیا اور یہ بھی بتایا کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جو کچھ تم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے صرف رزق حلال لے اور اسے صحیح جگہ پر خرچ کر، اس طرح تم کو دنیا کی محبت کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اور آپ نے یہ بھی اس لیے فرمایا کہ اگر تو نے اپنے نفس کو اس سے لگایا، دنیا سے یعنی کہ دنیا سے لگایا، تو یہ تجھے ایسی مصیبت میں مبتلا کر دے گی کہ پھر تو اس کے بعد دنیا کو چھوڑ دینے کے بعد ہی اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے، دنیا سے تعلق توڑ کر ہی اس سے نکل سکتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا شیطان کی دکان ہے، اس میں سے کچھ نہ لو، اگر تم نے اس میں سے کچھ لے لیا تو شیطان اپنی چیز کو ڈھونڈتا ہوا تم تک آ پہنچے گا۔ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ دنیا کو طلب کرنے سے باز رہو۔ میں نے سنا ہے کہ جو دنیا کی تعظیم کرتا ہے تو روز محشر اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، سب کے سامنے یہ کہا جائے گا اس سے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے حقیر پیدا کیا یہ اس کی تعظیم کرتا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اس دنیا میں ہر ایک آدمی مہمان ہے اور اس کا مال چند روزہ ہے، چنانچہ مہمان جانے والا ہے اور یہ چند روزہ جو چیز ہے وہ بھی واپس ہونے والی ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے دنیا کا ذکر کیا اور اس کی مذمت کرنے لگے۔ انہوں نے فرمایا دنیا کے ذکر سے خاموش رہو، اگر تمہارے دلوں میں اس دنیا کی محبت نہ ہوتی نا تو اس کا ذکر کثرت کے ساتھ نہ کرتے، کیونکہ جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے وہ اس کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دنیا کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے اس طریقے سے دنیا کے بارے میں بتایا۔ آپ فرمانے لگے ہم نے دنیا کے لیے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے لیکن نہ دنیا ملی اور نہ دین باقی رہا۔ وہ بندہ خوش قسمت ہوتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کی اور دنیا کو بہتر اور آخرت کی امید میں خرچ کر دیا۔ اگرچہ دنیا کے طلبگار کی لمبی عمر ہو اور اسے ہر قسم کی عیش نہیں حاصل ہوتی، لیکن میں اس شخص ایسا سمجھتا ہوں جس نے ایک عمارت تعمیر کی اور عمارت جب مکمل ہوئی تو وہ مندم ہو گئی۔ یہ دنیا آخر کسی اور کی طرف منتقل ہو جائے گی، اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دے، تیری نجات کا باعث ہو جائے گی۔ تیری دنیا سائے کی مانند ہے، کچھ دیر تیرے اوپر سایہ افکن رہے گی اور پھر چلی جائے گی۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا ہے بیٹے دنیا کو آخرت کے بدلے بیچ دے، دونوں طرف سے فائدہ ہوگا، اور آخرت کو دنیا کے عوض نہ بیچ، دونوں طرف سے خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ حضرت طرف بن شخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تم بادشاہوں کی عیش و عشرت اور نرم و آرام کرنے والے ملبوسات کی طرف نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو وہ کس قدر جلدی دنیا سے کوچ کر رہے ہیں اور ان کو کیسا برا ٹھکانہ ملے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے 3 حصے کیے ہیں، ایک حصہ مومن کے لیے، دوسرا منافق کے لیے اور تیسرا حصہ کافر کا ہے۔ مومن اسے زاد راہ بناتا ہے، منافق عیش و عشرت کرتا ہے اور کافر اس سے نفع حاصل کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے 3 حصے کیے ہیں، ایک حصہ مومن کے لیے، دوسرا منافق کے لیے، تیسرا حصہ کافر کے لیے۔ مومن اسے زاد راہ بناتا ہے، منافق زیب و زینت کرتا ہے اور کافر اس سے نفع اندوز ہوتا ہے۔ بعض صالحین کا کہنا ہے کہ دنیا مردار ہے، جو اسے حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کتوں کی زندگی بسر کرنے پر تیار ہے۔ اسی لیے کسی نے خوب کہا ہے اے دنیا کو اپنے پاس بلانے والے تو اسے نہ بلا، سلامت رہے گا۔ جس غدار کو تم اپنے پاس بلا رہے ہو اس کی شادی کے بعد
ماتم بھی قریب ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی بے قدری اس لیے ہے کہ گناہ اسی میں پروان چڑھتا ہے اور اس کو ترک کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں حاصل کیا جاتا۔ اسی لیے ایک شاعر کا کہنا ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، جب عقل مند نے دنیا کو پرکھا تو اسے دوست کے لباس میں ایک دشمن دکھائی دیا۔ اے فانی دنیا کو گلے لگانے والے، تو صبح و شام سفر میں ہے، تو نے دنیا سے تعلق ختم کیوں نہیں کیا تاکہ جنت الفردوس میں حوروں کو گلے لگا سکے؟ اگر تو جنت میں رہنے کی خواہش رکھتا ہے تو تجھے دوزخ کی آگ سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضور سرکار مدینہ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا تو ابلیس اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور انہوں نے ابلیس کو بتایا کہ ایک نبی مبعوث ہوا ہے، اس کے ساتھ اس کی امت بھی ہے۔ ابلیس نے پوچھا کیا وہ لوگ دنیا کو پسند کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ ابلیس نے کہا پھر تو کوئی پرواہ نہیں، اگر وہ بتوں کو نہیں پوجتے تو نہ پوجیں، ہم انہیں 3 کاموں میں الجھائیں گے، ایک دوسرے کی چیز لینا، غیر پسندیدہ جگہوں پر خرچ کرنا اور لوگوں کے حقوق ادا نہ کرنا۔ یہی 3 چیزیں تمام برائیوں کی بنیاد ہے، یعنی کہ جڑ ہیں یہ 3 چیزیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ